فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج 16ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہو سکے تو مزید یہ نیتیں بھی شامل کر لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ السلام کی تکمیل تک اپنی جگہ رہوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کر کے اسلامی بھائیوں سے موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش، نیکی کی دعوت وغیرہ کی ترکیب کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابھی نیت کروائی تھی کہ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ آپ سب ماشاءاللہ ملک کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں اور ایک ماشاءاللہ ایک سفیدہ چاروں طرف نظر آ رہا ہے، لہرا رہا ہے، بڑا بھلا منظر ہے ماشاءاللہ۔ آپ سب کا یہاں تشریف لانا یہ بہت 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 مبارک ہو آپ کو کہ اللہ کے گھر میں آئے، آپ کے اپنے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں تشریف لے آئے ماشاءاللہ۔ آپ کا آنا جانا قبول ہو اور اللہ کرے کہ جو وقت آپ لائے ہیں اس کا درست استعمال کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں اللہ کرے وقت ضائع نہ ہو۔ ذرا یہاں آئیں تو سیکھنے سکھانے کا معاملہ آپ کے میں ہم تو ریسٹ جو پیریڈ ہوگا اس میں ادھر ادھر ہو جائیں گے، تو میرے بھائی ریسٹ کے پیریڈ میں ریسٹ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آگے جو منزل ہے وہ آسان ہو سیکھنے سکھانے کی، ورنہ اگر جاگتے رہیں گے، ادھر ادھر باتیں کرتے رہیں گے، اسٹالوں پہ گھومتے رہیں گے تو پھر یہ کہ نیند چڑھے گی۔ تو وہ جو سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے نا، اس میں آپ کو دشواری پیش آ سکتی ہے، اس لیے اپنے جدول کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ اور جی وہ آپ کوئی بات میرے کان میں بھی کہہ رہے تھے، آپ کے جذبات کا آپ نے اظہار کیا، میں چاہتا ہوں وہ بات جو مجھے بتائی نا وہ یہاں اظہار کر دیں۔ یہ پوچھوں کون سی بات؟ ہاں ایک بار یہ تو کی تھی میں نے آپ سے بات،
यार ये बड़े दूर दूर से सफ़र करके आए हैं, न जाने ये क्या क्या इनके दिलों में अरमान होंगे, और किसी की माँ बीमार, किसी का वालिद बीमार, तो किसी का बेटा, तो किसी के बच्चों की अम्मी, तो कोई खुद वगैरह। ये मैं खुला सवाल कि मतलब इनको यूँ होगा कि यहाँ जाकर हम दुआ करवाएंगे या मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, अपनी हसरतें निकालेंगे, यानी क्या क्या अरमान लाए होंगे। लेकिन मुझे बहरहाल ये क्या है, मैं अब क्या मतलब ये मिसरा पढ़ता हूँ आला हज़रत का, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। अब ये मिसरे का कमा हक़ हूँ, मिस्दाक में नहीं हूँ। तो लजाए को लजाना क्या है, जो शर्मिंदा उसको शर्मिंदा क्या करना। तो ये कैफियत मेरी है या नहीं है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि आपसे मिल नहीं सकता। तो ये कैफियत अपने अंदर पाता नहीं हूँ मैं कि अब मेरी मतलब है ना कि मजबूरियाँ सब अंदाज़ा आमतौर पर हो जाता है कि ये एज फैक्टर, कमज़ोरी, फिर इतने सारे माशाअल्लाह 7,000 के आसपास का फिगर दे रहे हैं जी इमरान, 7,000 प्लस। तो दर इनसे मिलना, पहले मिला हूँ किसी दो में, सारी सारी रात मुलाकात की है, लेकिन अब कमज़ोर हो गया हूँ मैं, मिल नहीं सकता, सबकी बातें सुन नहीं सकता, वरना सुननी भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। इनको तसल्ली, तशफ़ी, जो भी जिसमें इनकी तशफ़ी हो वो काम मुझे करने चाहिए। लेकिन अफसोस कि ये सब नहीं हो सकेगा। हिम्मत रखिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपकी कद्र भी है। मैं हदीस पाक आते आते याद कर रहा था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में बेहतर वो है कि जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो आप इसके मिस्दाक कारी साहिबान जो है, खुद भी सीखा, आप दूसरों को सिखा रहे हैं माशाअल्लाह, कि आपका ताल्लुक़ मदारिसुल मदीना की तदरीस से है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नाजरीन के लिए भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात होगी कि जब ये 7,000 असातिज़ा पहुँच गए, अब सब नहीं आए और भी है। 7,800 का तो मुझे फिगर आया। अच्छा, 9-8,000 के करीब करीब। 8,000 के। अच्छा, ये तो तशरीफ़ ले आए। एक तादाद वो होगी जो आ ही नहीं सकती, बाहर मुल्क वाले वो कहाँ से आएंगे। इसी तरह पाकिस्तान में भी कई ऐसे होंगे जो नहीं पहुँच पाए होंगे। तो ये नाजरीन सोचते होंगे शायद कि इतने असातिज़ा दावत इस्लामी, कुरान पढ़ाने वाले और हाफिज़ कुरान बनाने वाले इतने कारी साहिबान हैं, तो शागिर्दीन इनके कितने होंगे, पढ़ने वाले तलबा कितने होंगे। तो ये तो ज़ाहिर है कि लाखों से मुतजाविज़ हो जाएंगे। इस वक्त 4,40,000 से ज़ायद है। 4 लाख से 4 लाख, 4.5 लाख के 4.5 लाख के आसपास तलबा किराम। अच्छा, फिर ये तालिबात भी लाखों होंगी, तालिबात, और फिर इनको पढ़ाने वालियाँ, ये भी यहाँ नहीं है, नहीं आ सकती हैं, ये अपने घरों में। तो यूँ मतलब खिदमत कुरान में दावत इस्लामी का कितना बड़ा हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर। अब इस तक दौर में 1,57,292 यानी 1,57,292 हाफिज हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और 5,68,053 यानी कि 5,68,053 नाजरा कुरान की सादत हासिल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये हिफ्ज़ करने वाले कई जो हैं, ये दरस निज़ामी से मुशर्रफ भी हो चुके होंगे। एक तादाद जो है कि ये मदारिसुल मदीना से फ़रागत के बाद जामियातुल मदीना का रुख भी करती है, और माशाअल्लाह वो दरस निज़ामी भी करते हैं, अल्लाह की रहमत से मदनी भी होंगे इनमें। मदनी बनते हैं। ये खुद जैसे हमारे मशहूर हैं मुफ्ती अहले सुन्नत, ये मदरसुल मदीना के हैं, आप लोगों में से हैं, मतलब आप लोगों से पढ़े हुए ही है। मुफ्ती अहले सुन्नत ने मदरसुल मदीना में हिफ्ज़ की सआदत हासिल की, कुरान से भी हिफ्ज़ किया अपने शहर में फैसलाबाद में। फिर ये फैज़ान सुन्नत से, इनके कहने के मुताबिक फैज़ान सुन्नत से इल्म का बाब, इन्होंने फैज़ान सुन्नत का मुताला किया, तो इल्म का बाब पढ़कर इल्म दीन पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। फिर इन्होंने जामियातुल मदीना, नहीं वो जामियातुल मदीना नहीं थे उन दिनों, या कम अज़ कम सरदाराबाद में, फैसलाबाद में नहीं था। तो इन्होंने मतलब
وہ غالباً حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو قائم کردہ جامعہ ہے اس میں غالباً انہوں نے درس نظامی کی سعادت حاصل کی. پھر میں دورہ تھا، ہاں میرا دورہ تھا شاید پنجاب کا، تو وہاں میری ملاقات ان سے ہوئی. تو یہ ماشاءاللہ وہاں ترکیب بنی ان سے، ان کے والد صاحب سے میں نے ان کو مانگ لیا. میں دیکھا ان کو ٹیلنٹ، تو میں نے کہا یہ مجھے دے دو. والد صاحب نے بولا اٹھاؤ. میں ہاتھوں ہاتھ ان کو اپنے ساتھ لے آیا، اور یہاں جو اس وقت جو جامعۃ المدینہ کے جو تھے اساتذہ وغیرہ خاص ان کے حوالے کر دیا کہ یار اس کو پالش کرو، یہ بہت کام کیا ہے. تو الحمدللہ ہماری سوچ سے زیادہ یہ ذہین نکلے الحمدللہ. سبھی جانتے ہیں ان کو الحمدللہ. تو یہ دعوت اسلامی نے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر کس کو کہاں پہنچا دیا اللہ کی رحمت سے. مفتی حسان یہ تو بچے تھے جب سے آتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے تو میرے پاس آتے تھے ملنے کے لیے لائن میں لگ کر. پھر ایک بار بولا کہ میں حافظ ہو گیا ہوں. پھر یہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں آ گئے. آپ ہی کے اس میں نکلے ہوئے تھے مدرسۃ المدینہ سے. پھر یہ کہ اب آپ کے سامنے مدنی مذاکرے کی جان ہے ہماری الحمدللہ. اللہ کی شان ہے، اللہ کی رحمت ہے. ایک کھلا تھا جب کھلا تھا مدرسۃ المدینہ، اور آج تقریباً 19,000 سے زیادہ ہیں مدارس المدینہ الحمدللہ. یہ تو دعوت اسلامی ایک شعبہ ہے، ایک شعبہ ہے. پھر جامعۃ المدینہ یہ بھی ایک شعبہ ہے. ان کی بھی باری ہے انشاءاللہ، یہ بھی تشریف لانے والے ہیں. اور جامعۃ المدینہ کی بھی ایک تعداد، پھر اس میں بھی عیسائی بہنوں کے جامعۃ المدینہ وہ پھر الگ، اور الحمدللہ مکہ مدینہ ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ کام اللہ کی رحمت سے. پاک پروردگار نظر بد سے بچائے، آمین آپ سب آمین. کو سلامت رکھے. میں آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ نہ جانے کیا کیا ارمان آپ لائے ہوں گے، شاید ملاقات ہوگی تو ہم یوں کہیں گے. تو اللہ پاک سب کے دلوں کے حال جانتا ہے کہ کس کے کیا کیا وہ احساسات ہیں، اور کیا کیا جذبات اور کیا کیا مرادیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ میرے مدنی بیٹے قرآن شریف کی خدمت کرنے والے، یہ دور و نزدیک سے آ کر فیضان مدینہ میں جمع ہوئے ہیں. الہ العالمین یہ چاہتے ہوں گے کہ ان کے والد صاحب بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا ہو جائے، تو ان کو شفا دے دے. گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ صحت یاب ہو. خود ان کو کوئی مرض ہے تو مولا دور ہو جائے. جب بچوں میں کسی کے بیماری ہے تو وہ بھی شفا یاب ہوں. اسی طرح اے اللہ پاک ان کی تنگ دستی ہوگی، کسی کی کوئی قرضے کے بار تلے دبا ہوگا، تو کس کو دشمن تنگ کر رہا ہوگا، الہ العالمین جو بھی مسائل ہیں ان بیچاروں کے حل ہو جائیں. سب پر رحم و کرم فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب کر اور سب کو حاجی بنا دے. یا اللہ پاک سب کو میٹھے مدینے کا مسافر بنا دے، اور یہ سعادت بار بار عطا فرما. اور ان کی خدمات قرآن قبول فرما، اور ان کو مزید زندگی بھر آخری سانس تک خدمت قرآن سے مشرف رکھ. ان کی ہر جائز مراد پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ آپ کو مسجد میں رہنا ہے 3 دن، غالباً 3 دن کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سلسلے میں خیر آپ تو دوسروں کو مسجد کے آداب بتاتے ہوں گے، میں آپ سمجھو یاد دہانی کروا رہا ہوں. اس سلسلے میں آپ کو 14 مدنی پھول پیش کرتا ہوں جو فیضان نماز میں ہیں، آپ نے پڑھے بھی ہوں اللہ کرے. نمبر 1 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، اس کا خلاصہ یہ الگ سے ہے.
یعنی ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں. اور آگے ہاں ضرورتاً مسکرانے مرض نہیں، وہ کتاب لکھنے والے کے. نمبر 2، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر 3، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. نمبر 4، مسجد میں ریق وائن خارج کرنا منع ہے. نمبر 5، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو، خیال غالب ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. نمبر 6، مسجد میں پاگلوں کو یا ان عصب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے، شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. نمبر 7، فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپ پر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں. نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب صفحہ 222. نمبر 10، اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. نمبر 11، مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. نمبر 12، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. نمبر 13، مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تلاوت و نعت و باجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد راحیل خان اتاری، مدرسۃ المدینہ ناصر کالونی، کرنگی ڈسٹرکٹ کراچی. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت میں زیادہ کردار کس کا ہے، پڑھانے والے کا یا والدین کا؟ دونوں کا ہی ہے. البتہ یہ کہ ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ مانا جاتا ہے کہ اگر ماں بااخلاق ہوگی تو بچہ بااخلاق بنے گا. ماں چکم دھاڑ مچاتی ہوگی تو یہ بھی شور شرابے کرے گا. امکان ہے اس کا کہ وہ ماں کو اس نے دیکھا اسی طرح ہے کہ اپنے ابو کے سامنے بھی چیخ رہی ہے، بڑے بھائی بہنوں پر بھی، خود مجھ پر بھی، تو یہ چیخیں مارنا ہوتا ہوگا. تو یہ پریکٹیکل پھر آ کر دوسروں پر کرتا ہوگا، گھر میں بھی کرتا ہوگا اور یوں منج جاتا ہوگا. اور پھر یہ کہ قاری صاحب اس کو یوں، قاری صاحب
यूँ समझाओ, तो वो कारी साहब को तो खंदा पेशानी से मुस्कुरा कर ही मतलब उसको डील करना है, माँ बाप या जो भी सरपरस्त है, और कोशिश भी भरपूर करनी है कि चलो ये सवाब मैं कमा लूँ, कि इसकी खामियाँ कोताहियाँ दूर हो जाए बच्चे की और ये एक अच्छा मुसलमान बने। लेकिन ये दोनों तरफ से होता है, माँ बाप की भी कोशिश हो कि अपनी औलाद का ख्याल रखे और शुरू से इसकी कोई बुरी आदत उसमें ना पड़े, इसका ख्याल रखे। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है बुरी आदतों से बचना घर में, कि बच्चा को खाना भी खिलाना है तो मोबाइल दिखाकर उसको जो कुछ दिखाते हैं वो सब समझते होंगे, वो उसको खाना खिलाते हैं मसरूफ़ करके, तो ये उसके बुरे अखलाक की तरकीबें बनती चली जाती हैं। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। तो इसलिए अगर इन चीज़ों से भी बच्चों को दूर करेंगे और इनके सामने इनको तू तड़ाक से बात करने के बजाय आप जनाब से बात करेंगे ना माँ बाप, तो ये आप जनाब कहना सीखेगा, वरना ये आपको भी तू बोलेगा, बाप को भी तू बोलेगा और दूसरों को भी तू तड़ाक से बात करेगा। ये सबको समझना है। मुझे उम्मीद है कि सरपरस्तों को जमा करने की भी तरकीब थी। कहा गया था कि वो भी मदनी चैनल पर रहे तो हैं। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होंगे मदनी चैनल क्योंकि पर। खुद जो यहाँ बैठे हैं ये कई बच्चों के अब्बा होंगे वो। जी हाँ, इनमें भी होंगे। और इसमें असातिज़ा को भी ख्याल रखना, कारी साहिबान भी हो सकता है कि बाज़ ऐसे करते हों, बैठ जा, तुझे इतनी बार समझाया, उल्टा लटका दूंगा तुझे। हो सकता है ये आप तो नहीं लटकाएंगे उल्टा, कि वरना ये मजलिस आपको लटका देगी, लेकिन ये बच्चा भी हो सकता है किसी को लटका दे उल्टा। ये कैसे लटकता है उल्टा, कारी साहब रोज़ बोलते हैं कि उल्टा लटकाऊंगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस तरह आपने भी बहुत मोहतात अंदाज और ऐसे रफ सेंटेंस नहीं बोलने कि जिससे बच्चा जो है ना, कि बच्चा बाज़ वक़्त अखाज़ होता है और तकरीबन अखाज़ होता है, ये फ़ौरन ये पिक करेगा, ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा इसको, न कभी इसको बाहर निकालेगा, ये इम्कान है। तो इसलिए अखलाक किरदार ये आपने संवारना है। माँ बाप ने जितना किया वो भी माशाअल्लाह, एक से एक माँ बाप होते हैं कि जो बच्चों की अच्छी तरबियत भी करते हैं। सब नहीं होता ऐसा ख़राब कि जो ख़राब कर देते हैं अपनी औलाद को, लेकिन मिक्स होता है। इसी तरह कारी साहिबान को वो जैसा भी हो उसको सही करना है, चाहे वो काबू आता हो ना आता हो, काबू करने के लिए हिकमत अमली इख्तियार की जाए। झूठ नहीं बोलना है, मैं एक बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको जो बोलेंगे ना तू बहुत गुस्से वाला है, ये बड़े को या छोटे को तू बहुत गुस्से वाला है, तो ये गुस्से वाला बन जाएगा नफ्सियाती तौर पर। तो ये बहुत समझने की बातें हैं और बेहतरीन निकात हैं। अगर इनको आपको मालूम होगा, ना हो तो या था तो ताज़ा हो गए होंगे, तो ये कोशिश करनी है कि बच्चे के सामने कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलने, ऐसे फ़िक्रे नहीं बोलने जिनसे ये बच्चा जो इनको हिफ्ज़ कर ले, याद कर ले। बाज़ बच्चों के हाफ़ज़े बहुत मजबूत होते हैं और अक्सर बच्चे जो होते हैं, जो समझदार बच्चे होते हैं ना, इनके हाफ़ज़े मजबूत होते हैं, क्योंकि ये टेंशन फ्री होते हैं ना, बड़ा टेंशन फ्री होता है। बच्चों की फ़िक्र तो रोज़गार की फ़िक्र, इनको कोई फ़िक्रें नहीं होती इस तरह की। तो ये फिर ये पिक कर लेंगे इसको और आगे चल के ये प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे इसको, अल्लाह ना करे तो ये फिर आपका उल्टा फेज़ होगा। जैसे कि एक वाक़या हो सकता है कि ये वो मन गढ़ंत हो, लेकिन बहुत समझाने वाला है, फ़र्ज़ी वाक़या भी, कि एक दावत में एक बूढ़े साहब बैठे थे, बुज़ुर्ग, तो किसी नौजवान ने आकर सलाम किया, तो वो तारुफ दोनों मैंने, वो नौजवान ने अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द हूँ। तो नहीं पहचानते नहीं थे, ये पुरानी बात थी, मैं आपका शागिर्द हूँ और आप अब रिटायर हो तो मैं टीचर हूँ, मैं भी उस्ताद बन गया हूँ। और इन्होंने बोला कि मैं कैसे इस लाइन पर रहा और मेरी कैसे मतलब इस्लाह हुई, इसका उसने वाक़या बताया कि एक बार क्लास में किसी की घड़ी चोरी हो गई। अच्छा, अब घड़ी चोरी हो गई तो
تو آپ نے سب کو، میں بھی تھا اس میں شامل، سب کو دیوار کی طرف کہا منہ کر لو اور آنکھیں بند کر لو، میں سب کی چیکنگ کروں گا، جیب چیک کروں گا۔ تو آپ نے سب کے جیب چیک کیے اور پھر سب کو بولا آنکھیں کھول دو، اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، اور گھڑی نکالی اور جس کی تھی اس کو دے دی، بولا کہ یہ ایک کی جیب سے میں نے گھڑی نکالی ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ بولا آپ نے اس کا نام نہیں بتایا، یہ مجھے بڑا پسند ہے کیونکہ وہ نکلی میری جیب سے تھی، چوری میں نے ہی کی تھی، آپ نے میرا ایسا پردہ رکھا۔ تو وہ مسکرا کر استاد نے بولا کہ مجھے بھی آج پتا چلا کہ وہ تو تھا، کیونکہ میں نے بھی آنکھیں بند کر کے چیکنگ کی تھی۔ ارے پردہ رکھنا کتنا بڑا مطلب ہے کہ کمال ہے یار، رہا نہیں جاتا کسی کا عیب پتا چل جائے تو ہٹ جاؤ۔ بہت بڑا مجھے خزانہ مل گیا ہے، اس کو بولیں گے، اس کو بولیں گے، اب تو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں اس کو، ارے باپ رے باپ، اتنا ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ سمجھے؟ تو یہ کہ ہمیں عیب چھپانے کا حکم حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ جو کسی مسلمان کا عیب اگر اس کو پتہ چل جائے اور اس کو چھپا دے تو وہ جنت میں جائے گا، اس مفہوم کی حدیث پاک ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کسی بھائی کے کسی عیب کو دیکھ لے اور اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ پاک اسے اس پردہ پوشی کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا، عیب چھپانے کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو۔ حضور یہاں تو کئی ذہن میں سوالات آنے شروع ہو گئے، اتنی ایمان افروز یہ ایک واقعہ ہے اور سیکھنے کا ہے کہ استاد نے اول تو بتایا نہیں اور خود استاد نے بھی نہیں دیکھا کہ کون تھا، کیا ظرف تھا اسے استاد کا، مگر اب یہ واقعہ سننے کے بعد کسی کے ذہن میں آئے کہ میں نے فلاں کے عیب کھولے تھے، فلاں کی برائی بیان کر دی تھی، یا فلاں کا عیب پتہ چلا تھا اور میں نے بلا کر بتا دیا تھا، چاہے وہ بڑے کا تھا یا چھوٹے کا۔ اچھا اگر کسی بالغ کا تھا تو الگ ہے، اگر نابالغ کا بیان کیا تو وہ الگ ہے، اور اس کو پتہ چلا تو وہ بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ اب یہ اگر کسی کی زندگی میں اس طرح کے کوئی واقعات ہو گئے ہوں اور وہ یہ سارے واقعات انجام دے چکا ہو اور اب اس کو ایسا احساس ہو رہا ہو کہ یار فلاں نابالغ کا میں نے یہ عیب سب کے سامنے ظاہر کر دیا تھا اور اس کو پتہ بھی چل گیا تھا، اس کو برا بھی لگا تھا، لیکن اب کیا، اور وہ بالغ تھا یا ہمارا ساتھ کام کرتا تھا یا ہمارے ساتھ کے تھے، اس کے ساتھ جو یہ ہوا تھا کیا ہوا۔ کسی کے والدین کا پتہ چلا تو میں نے بولا، کسی کے والدین نے کو کسی قاری صاحب کا پتہ چلا اور اسے قاری صاحب کی فائلیں کھولنا شروع کر دیں اپنے کسی عزیز جاننے والے کے پاس۔ تو جس نے یہ سارے افعال اور اعمال خدا نہ خواستہ اگر کیے ہوں اور اس کو بھی احساس ہو رہا ہو، اگر ہو رہا ہو اس لیے کہ اس فعل سے کوئی مادرزاد ولی بچ جائے تو بچ جائے کسی کا عیب کھولنے سے، کیونکہ یہ رہا نہیں جاتا۔ ایسی یعنی یہ ٹیسٹی چاٹ ہے کہ بس کسی کی پول ہاتھ میں آ گئی نا تو
پیٹ جو نا پھول جاتا ہے کہ اس کو نکالو اب جلدی وہاں سے نکالو. ڈھکنا نہیں جانتے, کھولنا سب جانتے ہیں ڈھکن کو. ہائے ہائے ہائے. یہ شاذ و نادر کوئی بچے تو بچے. دعا کے نام پر بھی ایپ کھول دیں گے. ہاں، آپ دعا کرو اور اس کی بات پتہ چلی, اللہ اس کی اس بیماری کو, اس کی یہ برائی کو دور کرے. دعا کے نام پر بھی کہیں نہ کہیں کھول دینا ہے اس کا. اب بیچارہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہے, اللہ پاک اس کو عاجزی نصیب فرمائے. دھاڑ کر کے کھول دی نا پھول دعا میں. تو کریں کیا اب جب ہو گیا, اب ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. اب تو میرے بچنے کی صورت کیجئے, جو بھی کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ کرے. اور جس کی اس معاملے میں حق تلفی ہوئی ہے اس کو بتائے. اگر اس کو پتہ چل گیا ہے تو یہ غیبت کی صورت ہے کہ اگر واقعی اس میں 100% وہ عیب تھا اور اس نے دوسرے کے سامنے بلا مصلحت شرعی اجازت شریف بیان کیا تو یہ غیبت تو ہوئی. اچھا, اب تو غیبت سے توبہ کرے, اور جس کی غیبت کی تھی اس کو پتہ نہیں چلا تو توبہ کافی. اگر اس کو پتہ چل گیا تو اب اس سے معاف کرائے. اچھا, اب اسے کئی کے ایپ کھولے ہوں گے جو دنیا سے بھی چلے گئے ہوں گے, ان سے کیسے معافی مانگے گا. تو ہے تو یہ ایک پوائنٹ نہیں ہے, ایک تو پوائنٹ یہ آپ نے نکالا کہ یہ تو فرضی واقعہ ہے. اس میں تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے بھائی اس طالب کو توبہ کروائی کہ نہیں, چوری کی تھی. تو میں نے کہا اگر یہ اب آپ کہیں گے تو میں کہوں گا یار فرضی واقعہ ہے. لیکن تو یوں عیب کھولنا جو ہے بس یہی ہے کہ توبہ کریں. اور جس جو فوت ہو گیا اور اس کو پتہ چل چکا تھا لیکن نیپا تھوپی کر کے اس کو سیٹ کر دیا تھا, کئی بار جھوٹ بولے ہوں گے اس کو سیٹ کرنے کے لیے, اس سے بھی توبہ کرے. اس کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا رہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ کوئی صورت بن جائے اس سے, کیونکہ یہ حق العبد شامل ہو گیا نا. اس کو پتہ چلے کہ دل آزاری ہوئی, وہ سبب آپ بنے ہیں, آپ کی زبان بنی ہے. تو یہ تو تم صحیح پڑھتے ہو, وہ ہے نا ایسا ٹھیٹ ہے یاد کر کے آتا ہی نہیں ہے, تم ماشاءاللہ صحیح پڑھتے ہو. یہ قاری صاحب جو پیٹ تھپا کریں اپنے نام اعمال میں گناہوں کا لسٹ بنوا رہے ہیں, اگر ایسا کر رہے ہیں تو. اور یہ ایسا ہوتا رہتا ہو تو تعجب نہیں ہے. جو علم نہیں ہے, علم نہیں, شعور نہیں ہے, صحیح معنوں میں ماحول کی فراہمی ہر ایک کو نہیں ہے. ہاں, جو واقعی یعنی کہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہوگا, پابندی قافلوں میں سفر کرتا ہوگا, 12 دینی کام میں رچا بسا ہوا ہوگا, اور دینی کتابیں جو مکتبۃ المدینہ سے چھپتی ہیں اس کے مطالعے کا شوقین ہوگا, ہفتہ وار رسالہ پڑھتا ہوگا, مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرتا ہوگا, میرا گمان ہے کہ اس سے یہ غلطیاں شاید نہ ہوتی ہوں کہ وقتاً فوقتاً یہ ٹاپک چھڑتے رہتے ہیں اور معلومات ہوتی رہتی ہے. تو یہ کہ بندہ جب سیکھتا ہے سنتا ہے تو بچنے کا ذہن بھی بنتا ہے, ورنہ وہ سیکھتا سنتا نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی توجہ اس طرف جائے کہ میں کوئی بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں. یعنی بچہ کوئی چڑچڑا ہو, چھوٹا بچہ چڑچڑا ہے, سمجھے, تو یہ ماں جو کہتی ہے نا وہ چڑچڑا ہو گیا ہے, وہ سمجھتا نہیں ہے ماں کی لینگویج, چھوٹا ہے, لیکن یہ غیبت ہے, بچے کی غیبت بھی ہے. غیبت پوری لسٹ ہے غیبت کی, بچوں کی غیبت کی تباہ کاریاں میں, جنہوں نے پڑھی ہو سکتا ہے ان کو یاد بھی ہوگا. تو ہے بڑا نازک معاملہ کہ ہم پیدا تو ہو گئے, اب یہ کہ یہاں سے گزرنا صاف ستھرا ہو کر بہت بڑا ٹاسک ہے یہ. پھر ایمان ساتھ لے کر جانا یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے مطلب زبان کا قفل مدینہ ہو, رف ٹوکنگ بالکل نہ کرے, گناہ کی طرف بالکل نہ جائے. یہ گناہ جو ہیں یہ کہا گیا کفر کے قاصد ہیں گناہ, کہ یہ کفر کی طرف گھسیٹ رہے. بے باکی منہ پھٹ ہونا, جو منہ میں آیا بول دینا, یہ بعض اوقات ایمان کے لیے تباہ کن بن جاتا ہے. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اپنے پڑھانا ہے. پھر یہ کہ آپ نے اگر کسی بچے کو اپنی نادانی سے بگاڑ دیا تو
یہ جو آگے بگاڑ پیدا کرے گا یہ آپ کے لیے کیا گناہ جاریہ نہیں ہو جائے گا؟ غور تو فرمائیں. پھر یہ آگے جتنوں کو بگاڑتا رہے گا وہ آپ کے کھاتے میں نہیں آئیں گے. وہ مطلب ہر پہلو سے غور کرتے چلے جائیں گے نا تو انشاءاللہ الکریم راہیں کھلتی جائیں گی اور انشاءاللہ الکریم بچنے کی تدبیریں بھی ملتی جائیں گی. بندہ بس سیریس لے، ایزی لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سیریس اپنی آخرت بنانی ہے، میں ابھی ہے سب چھوڑو ہے دیکھی جائے گی، نہیں، مرنا پڑے گا. پیدا ہو گئے ہو، پیدا نہ ہوتے تو الگ بات تھی، پیدا ہو گئے تو اب تو مرنا پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس سے بچ کر تو کوئی بھی نہیں آ سکتا. اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لے آئے مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ان کے عیوب کو تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے گا تو اسے رسوا کر دے گا. تو اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہو. حوالہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4880. حدیث پاک میں مبارک ہو کہ جسے اپنے عیبوں کی تلاش دوسروں کی عیب جوئی سے باز رکھے. یعنی وہ اپنے عیب ڈھونڈنے میں، ان سے توبہ کرنے میں ایسا مشغول ہو کہ اسے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کا وقت ہی نہ ملے. حضور یہ اپنا عیب ڈھونڈنا، جیسے کسی کے عیب تو ڈھونڈنے میں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نظر آ جاتا ہے نا. اس سے یہ کیا، یہ جو آپ اپنا عیب ڈھونڈے بندہ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، چلو کپڑے کا عیب پتہ چل جائے گا، چہرے کا عیب پتہ چل جائے گا، یا کچھ بھی بننے سنورنے کا عیب پتہ چل جائے گا. اپنی عادتوں کا عیب کیسے بندہ تلاش کرے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے ہمارے اس میں؟ دینی مطالعہ، اچھی صحبت یہ احساس پیدا کرے گی. حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم اپنے ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو تو اس وقت اپنے عیبوں کو یاد کرو. حوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 6758. تو یوں عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے. پھر اپنی یاد آئے گی کہ یار میں نے بھی تو کارنامے کیے ہوئے ماں باپ کے ساتھ. اس وقت جھاڑ آتا، اور اس وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی، اس وقت ماں نے کام کے لیے بھیجا تو کھیل میں لگ گیا تھا، نہیں کیا تھا، دل دکھایا تھا، ماں کو رلا دیا تھا وغیرہ، یہ یاد آ سکتے ہیں. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے نا اگر سوچے نا بندہ تو اپنے عیب یاد آ تو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان اتاری یا سیدی لاہور سے حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ عز و جل 2010 میں مدرسۃ المدینہ سے ہی حفظ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس وقت مدرسۃ المدینہ شام کی بٹیا میں بطور ناظم خدمت سر انجام دے رہا ہوں. یا سیدی آپ سے سوال عرض ہے، اگر کسی بچے کے ساتھ ناحق سلوک مثلاً مار پیٹ، غصہ والے الفاظ ہو گئے ہوں تو اب اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برائے کرم استقامت کی دعا فرما دیجیے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، بہت حساس سوال ہے یہ.
اور نابالغ بچہ تو معاف بھی نہیں کر سکتا، اور نا حق مارا ہے، نا حق مارا ہے تو حق پر مار سکتا ہے. یہ حق اور ناحق میں اتنا شعور کیسا ہوگا کہ فرق بندہ کرے، اور کتنا مارا. تو اس لیے مدارس المدینہ، جامعات المدینہ، دار المدینہ، یہ سب میں اپنے جو دعوت اسلامی اداروں میں آہستہ سے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. نہ ڈنڈی رکھنے کی اجازت ہے، نہ پائپ رکھنے کی. جو مارتا ہے اگر یہ مجلس کے ہتھے چڑھ گیا تو سارا مجلس اپنی کارروائی کرے گی، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو یہ کرنا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ مارنے میں پھر اگر وہ ایسا مار دیا جس کی، تو پھر یہ کہ جہاں حق العبد، حق تلفی پائی گئی تو بچہ تو معاف بھی نہیں کر سکے گا. تو اس لیے مطلب اب جو کر چکا ایسا اب نادم ہے، شرمندہ ہے، تو بچے کے بالغ ہونے کا انتظار کرے. بچہ بالغ ہو کر معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا. اور وہ یہ الٹا سیدھا بول دیا ہے، اس کی بھی اس سے ترکیب بنا لے معافی تلافی کی، نہ کہ لیپا تھوپی سیدھی سیدھی نہیں، اس سے کام چلے گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو مطلب دنیا میں جہاں بھی دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سے پڑھانے والے سن رہے ہوں، چاہے وہ اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یا مدارس میں ہوں. چلو کالج میں تو بڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو لسٹ بنائیں گے ناموں کی، ان کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ. بچ کر کوئی نہیں جاتا ہوگا. یہ وہ بچے ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ دے تھی. اب دعا کرتے رہو، اور جیسے ہی بالغ ہونے کی اطلاع بھی مل جائے، وہ یہ ہے کہاں، کسی رابطہ بھی ہو جائے. ویسے بچے سے بھی معافی تو مانگ لے، ہاں، نابالغ بچے سے معافی تو مانگنی ہوگی. تو اس طرح معافی مانگ لے، اور بعد میں جب بڑا ہو جائے تب بھی معاف کروا لے، اس کو یاد دلا دے کہ میں معافی مانگ چکا ہوں، اب اس کو مطلب کہ اوکے کر دو، معاف کر دو. تو اغلب گمان ہے کہ بچہ معاف کر دے گا بڑا ہو کر. تو ہے تو واقعی سب کے لیے، خالی مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کی شریعت تھوڑی بیان ہو رہی ہے. میں یہی اسلام کی شریعت کے سبھی پابند ہیں مسلمان. کیا اس جرم میں والدین مبتلا نہیں ہو سکتے؟ والدین بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اسکول ٹیچر بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، سب مبتلا ہو سکتے ہیں. پیر بھی مبتلا ہو سکتا ہے اگر مرید کو مارتا ہے تو، کہ کیا انداز ہے، کیا ہے اس پہ، جہاں بندے کی حق تلفی پائی گئی. ہم نے اسی لیے یعنی کہ وہ زمانہ میں نے دیکھا ہے، جب آپ لوگ تو سب نئے نئے ہوں گے، کہ یہ بعض اوقات اب آہستہ 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 نظام مضبوط ہوتا ہے. جو حساب کتاب لے کر والدین اور خاندان والے ہم تک پہنچتے تھے نا، اور میں بھی جب ذرا کہ اب تو میری اولاد کثیر ہو گئی ماشاءاللہ، کماؤ پتر بہت ہو گئے، تو اب یہ کیس میرے پاس نہیں آتے. پہلے بار میرے پاس بھی آتے تھے، طرح طرح کے کیس آتے تھے، وہ مطلب پریشان کن معاملات ہوتے تھے، اور اللہ پاک رحم کرے. تو یہ کہ ماں باپ بھی اولاد کے تعلق سے، یعنی کہ یہ ان کی ملک ہے، جو چاہے کریں. یہ بھی اگر ظلم کریں گے تو ان کی بھی پکڑ ہے. پیر صاحب مریدوں پر ظلم کریں گے، استاد شاگردوں پر ظلم کریں گے، سب کی آخرت میں پکڑ ہے. کیونکہ مارنا ہی ظلم نہیں ہے. یعنی کہ ایسے الفاظ بولتے ہوں گے جو مطلب نا گدھے اور فلاں اور کیا کیا، اس کے ساتھ دل جو نا چورا چورا ہو جاتا ہوگا. کہ اچھا خاصا بعض اوقات طالب علم معزز ہوتا ہے اور سنجیدہ بھی ہوتا ہے، لیکن بھول کر جاتا ہے. گدھے، تمیز نہیں ہے تیرے کو. یہ یعنی عجیب، یعنی یہ تو میں نے ڈر ڈر کے تھوڑا تھوڑا بولا ہے، باقی سنا ہے ننگی گالیاں بھی دیتے ہیں. ہمارے ماحول کی بات نہیں کرتا میں، جنرل جو پڑھانے والے ہوتے ہیں بعض اوقات ننگی گالیاں دیتے ہیں. اچھا،
اور گندے جملے ایسے بولتے ہیں کہ خدا کی پناہ. ایک بار ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، پھر بول دوں شاید، نام وغیرہ کچھ نہیں لوں گا. ایک طالب علم کو واش روم کی ضرورت پڑی، بڑا تھا وہ، تو اس نے استاد نے بولا یہ پیمپر باندھ کے آیا کرو نا. اب وہ جوان تھا تو اتنا برا لگا، ورنہ شاید ادھر سے نظامی سے مشرف ہو کر کہاں کا کہاں نکل جاتا. لیکن اور سمت اس نے اختیار کر لی عنوان ہو کر، عملی اعتبار سے کہ وہ نہیں پڑھ سکا. دل تو ٹوٹتا ہے آدمی کا. تو اس سے کتنوں کو، اب ہر قاری صاحب سوچیں کہ میں نے پتہ نہیں کتنوں کو بھگا دیا ہوگا، کہ جو مطلب یہ کہ یہ نکلا کیوں ہے، اس پہ یہ نہیں کہ یہ نالائق ہے، ٹھوٹ ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا. یہ اس سوچ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرا کوئی لفظ تو اس کے دل پہ نہیں لگ گیا. کیونکہ بعض اوقات ایک لفظ ہوتا ہے، جیسے حدیث پاک میں جس کا مضمون یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ کی ناراضی کا ایک لفظ بول دیتا ہے، ایک کلمہ بول دیتا ہے جس کی اس کو سدھ بھی نہیں ہوتی بولنے والے کو. اللہ پاک اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات اللہ کی رضا کا ایسا لفظ بول دیتا ہے بندہ کہ جس کی اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوتا ہے. یہ کتنی سمجھنے کی بات ہے. تو یہ اسی طرح ہمارے بچوں کو بھی جو اس طرح ہم بول دیں گے، اپنی اولاد کو بول دیں گے. جو بعض اوقات یہ بھی میں نے سنا ہے، جملہ بولتے ہوئے سنا ہے میں نے اپنے کانوں سے، تجھ سے محبت نہیں ہے میرے کو، بہت بگڑ گیا تو. اب یہ لاکھ سدھر جائے، یہ جملہ جو ہے اس کو زندگی بھر چبھتا رہے گا کہ میری ماں نے یہ بولا تھا مجھے، میرے باپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے. یہ نہیں، یہ کتنا ایزی جملہ ہے، کیسا خطرناک ہے. اس طرح پتہ نہیں کیا کیا جملے بول دیتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ وہ بولتے ہیں نا، تلوار کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. گھاؤ مانے زخم. مراد یہ ہے کہ تلوار کا جو زخم ہے وہ بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا. محاورہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں بھرتا. مطلب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جراحات السنان نے لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تو کسی اردو شاعر نے اس کا ترجمہ بھی خوب کیا ہے، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا لگا، جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا رہا. تو یہ یعنی کہ چھری، تیر، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا ہمیشہ ہرا رہتا ہے، تازہ رہتا ہے. مرآت المناجی، حوالہ مرآت المناجی جلد 6 صفحہ 577. تو یہ بولنے میں بڑا احتیاط کرنا ہے. آپ کا ایک بول، آپ کی ایک مسکراہٹ اپنے اس بچے کو حافظ قرآن، عالم دین، مفتی اسلام بنا سکتی ہے، اس کی نسلیں سنوار سکتی ہے. آپ کا ایک نفرت انگیز لفظ اس کو مدرسے سے خارج کر کے آوارہ گردی پر لگا سکتا ہے اور اس کی نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ موصول ہوا ہے، مدارس المدینہ میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کو اپنی نیتوں کا محاسبہ کس طرح کرتے رہنا چاہیے تاکہ خدمت قرآن محض ملازمت نہ بن جائے؟ ماشاء اللہ. ہاں ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی خدمت، جیسے ابھی شروع میں حدیث پاک بھی سنائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اس پر نظر رکھے کہ اللہ پاک نے کتنی بھلائی رکھی ہے قرآن پڑھنے اور سکھانے میں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سعادت مجھ سے چھوٹ جائے اور میں اپنے نفس کا بندہ بن جاؤں کہ تنخواہ تھوڑی ہے، کم ہے، پورا نہیں ہوتا، ہمارا خیال نہیں کرتے، تو کیا پیسوں کے لیے بڑھاتے ہو. ٹھیک ہے، پیسے ضرورت ہے اور جائز ہے اجرت اس کی پڑھانے کی،
لیکن یہ کہ صرف اجرت کا بن کر رہ جائے گا، کچھ اللہ کے لیے بھی کرے گا. اس لیے اپنی سوچ کہ میں قرآن کی خدمت کر رہا ہوں، پیسے لے کر صرف یعنی کہ پیسے ملے گا اتنی خدمت کروں گا، تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی نیت رکھے، اور قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کے ثوابوں پر نیت رکھنی چاہیے، اور اس پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ کبھی دل ٹوٹتا بھی ہے، کبھی ناظم نے قاری صاحب کو جھاڑ دیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا، یا کچھ کہہ دیا تو دل ٹوٹ گیا، تو کبھی ناظم صاحب کو مجلس نے کچھ سنا دیا تو دل ٹوٹ گیا. تو یہ بعض اوقات کوتاہیوں پر ایسا ہوتا بھی ہوگا، تو اس میں دل بڑا رکھنا چاہیے کہ اپنی کوتاہی تھی تو چلو ٹھیک ہے، کچھ بول دیا تو ہمارے بڑے ہیں. قاری صاحب کے ناظم بڑے ہوتے ہیں، ایک مائی باپ ہوتے ہیں ایک طرح سے، ان کے مائی باپ مجلس ہوتی تو سب میں محبتوں کا اور مطلب ایک دوسرے کے احترام کا اگر نظام رہے گا نا تو یہ کام چلتا رہے گا. وسوسے پالیں گے، پھر انتقامی کارروائیاں کریں گے، دوسروں کے سامنے بڑا سے نکالیں گے، تو پھر گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے. غیبتیں، پھر تہمت کی بھی ترکیب بن جائے گی کہ جتنا تھا اس سے زیادہ بول دیں گے، مبالغے کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. محتاط رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے، اس کے 2 جز ہیں، اور ایک جز کے تعلق سے تو آپ پہلے ہی فرما چکے. دوسرا جز یہ ہے کہ طلباء کی تربیت کرتے ہوئے سختی اور شفقت میں بیلنس کیسے قائم کیا جائے، اس کی رہنمائی فرما دیں. اس کے لیے میرا الگ سے تربیت لینی پڑے گی. اصل سختی ہوتی ہے نا تو یہ ایک تو نیت ہو کہ، اور سختی کیسی ہو جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، یہ گھر میں جا کر بولے تو فساد نہ ہو، تو یہ کرنا آتی نہیں ہے، تو اس لیے سختی نہ کی جائے. اپنے مدارس و جامعات المدینہ میں ہم سختی کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا سختی بولتے کس کو ہیں، اور یہ سختی غصے کی وجہ سے کر رہا ہے یا اس کو ادب سکھا رہا ہے. یہ نیت کا بیلنس کیسے کرے گا؟ تو اس لیے یہ اپنے یہاں اجازت نہیں ہے سختی کی. شفقت، ہاں اب شفقت ایسی نہ ہو کہ یہ بالکل ہی سر پہ سوار ہو جائے، تو ایسی شفقت کہاں دیتے ہوں گے یار. جو بھی پڑھانے والا ہوتا ہے نا وہ یہ بعض اوقات شیطان اس کو یوں گھیر لیتا ہوگا کہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ، یہ سب تیری رعایا ہے، تو جو بولے گا یہ کریں گے، جی استاد صاحب، جی سر، جی کر کے وہ تو یوں مطلب تھوڑا یوں پھول جاتا ہوگا. ہر ایک کی بات نہیں کرتا، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ استاد جو سختیاں کرتے ہیں، مار کوٹ بھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے کہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ماتحت ہیں، یہ کچھ نہیں کریں گے. لیکن ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ شاگرد بھی بعض اوقات استاد صاحب کی ٹھکائی کر دیتے ہیں. یہ دنیاوی اداروں میں ہوتا ہے ایسا. ہمیں مطلب یہ سختی اور شفقت کے بیلنس میں نہیں پڑھنا ہے، اپنی ڈکشنری سے سختی مائنس کرنی ہے اور نرمی کرنی ہے. نرمی کے بھی اپنے ظاہر کے احکامات ہیں اور فضائل بھی ہیں. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے؟ ہر نرم طبیعت، نرم زبان، لوگوں سے درگزر کرنے والا، انہیں معاف کر دینے والا اور ان سے قریب. حوالہ معجم اوسط جلد پہلی صفحہ 244 حدیث نمبر 837. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی جس چیز میں ہو اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو عیب دار کر دیتی ہے. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش اخلاقی محبت حاصل کرنے کا جال ہے، اور نیکی کوئی مشکل چیز نہیں، بس چہرہ کھلا ہوا ہو اور گفتگو نرم ہو. حوالہ فیض القدیر جلد 3 صفحہ 226.
ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے کو وہ نرمی ہی کرنی ہے، سختی نہیں کرنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ علی محمد۔ یوٹیوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد قاسم اتاری، مدرسۃ المدینہ، بسم اللہ بارک سرگودا۔ یا سیدی، ایک استاد کے لیے وہ کون سے امور ہیں جن سے استاد کو بچنا ضروری ہے؟ یہ تو بہت ساری باتیں ہیں کہ استاد جو ہوتا ہے نا، یہ آئینہ ہوتا ہے شاگرد کے لیے۔ تو یہ شاگرد اس میں اپنے آپ کو دیکھتا رہے گا، اب استاد جو کرے شاگرد اس کی نقل کرے گا، استاد کی نقل شاگرد کرے گا۔ استاد اگر شاگرد کو نماز کی تاکید کرے گا، با جماعت نماز پڑھنے کا کہے گا، تو یہ قبول تو کرے گا۔ اور جس دن شاگرد نے استاد کو دیکھ لیا نا کہ مسجد میں اذان ہو گئی ہے، جماعت تیار ہے، استاد صاحب ناظم کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، تو پھر جو اس پر امپریشن پڑے گا نا، الٹ پلٹ ہو جائے گا معاملہ۔ استاد کہے گا سنتوں پر عمل کرو، پھر یہ جب استاد کو شاگرد دیکھے گا کہ استاد صاحب کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، جلدی میں بہت ہیں، وہ اثر ایسا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، سمجھے۔ تو اس لیے مطلب استاد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش جاری رکھے، اور اپنا کردار جو ہے یہ صاف ستھرا رکھے۔ اگر سب کے سامنے بنا سنورا رہے گا اور پیچھے سے جا کر کچھ اور تصویر کا رخ دکھائے گا تو شاگرد دیکھ لے گا تو اس پر اثر اچھا نہیں پڑے گا۔ تو ظاہر بھی باطن بھی ایک۔ اب مثال کے طور پر لباس سنتوں بھرا ہے نا، آج تو ماشاءاللہ سنتوں بھرا لباس اور سفید امامے لہرا رہے ہیں، سمجھے۔ اب یہی سفید امامہ یا امامہ شریف، تنظیمی طور پر کوئی قید نہیں ہے امامہ کے رنگ کی، تو سر ننگا ہو، شاگرد دیکھ لے کہ استاد صاحب پڑھانے آتے ہیں تو بڑا امامہ سر پہ سجا ہوا ہوتا ہے، اور باقی تو ایسی خوبصورت ٹوپی کے ماڈرن آدمی بھی نہیں پہنتے، تو پھر جو امپریشن پڑتا ہوگا شاگرد پر، سمجھے۔ یہ خوبصورت ٹوپیوں نے ہمارے امامے چھین لیے، صحیح بات یہ، میں بہت ناراض ہوں اس خوبصورت ٹوپیوں والوں سے، ایڈورٹائز بھی دیتے ہیں، آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہے۔ تو اب میں نے ارشاد میں زیادہ نہیں بولوں نا، اس میں اتنا کافی ہے، تو دیکھ لیں۔ مطلب امامہ شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور ایک تعداد ہوتی ہے جو پہلے امامہ باندھتی تھی، لیکن جب سے ہم نے تنظیمی طور پر کچھ ترامیم کی، اس کی بھی حکمت تھی، تو تاکہ وہ جو نہیں پہنتے ہی نہیں، ماڈرن لوگ ہیں تو وہ کترا ہی نہیں، وہ بھی آئیں۔ لیکن اب یہ کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ جو پہنتے ہیں وہ بھی اتار دیں، جو پہنتے ہیں ان کو تو مضبوطی سے اپنے آقا کی سنت تھام کے رکھنا، یہ آزمائش میں پڑ گئے بیچارے، تو بعضوں نے کئی ایک نے ہو سکتا ہے کہ وہ امام شریف کی سنت کو ترک کر دیا ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حوالہ کنز العمال کتاب الصلاح، سو اینڈ سو، حوالہ طویل ہے۔ تو یہ یعنی اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرماتا، اور فرشتے استغفار انہیں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ جمعہ کے امام ہے تو آپ بولیں جمعے کو تو ہم پہنتے ہی ہیں، اچھا جمعے کے علاوہ بھی پہننا ہے؟ علاوہ یوں کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ تو اب یہ امام صاحبان جو سوچتے ہوں گے کہ یار ہم تو پہنتے ہیں نماز پڑھاتے وقت، پھر اتار کے
یا بندہ بندہ رکھ کے چل پڑے. تو بہرحال امامہ شریف تو ہر وقت سر پہ ہونا چاہیے. اور امام عرب کے تاج ہیں حدیث پاک میں, جب یہ امامہ اتاریں گے اپنی عزت اتار دیں گے. اچھا, ابھی جو جیسا امیر سنت نے فرمایا نا کہ دعوت اسلامی میں تنظیمی طور پر تو رنگ کا نہیں ہے کہ امامہ کس رنگ کا پہنے, یہ کوئی لازمی نہیں ہے. امامہ شریف پہنے, اسی طرح لباس کے اندر بھی کوئی رنگ کو ہم نے نہیں رکھا تنظیمی طور پر, لیکن ادارتی طور پر آپ کا یونیفارم ہے مدرسۃ المدینہ کا اور جامعۃ المدینہ کا کہ امامہ بھی سفید اور لباس بھی سفید. اساتذہ کا بھی ہاں جی, اس کا آپ نے طلبہ کا ہے. اللہ, اور امامہ سفید یہ اپنے مدرسۃ المدینہ سے مجھے یہ میسج آیا ہے کہ رکھا گیا ہے کہ وائٹ ہونا چاہیے. اساتذہ کا بھی غور تو کیا جا سکتا ہے کہ یونیفارم مختلف اداروں کی یونیفارم تو ہوتے ہی ہیں. یہ مجلس غور کرے, دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لے کر ان سب کو امام بندواؤ یار. آقا کی سنت یہ باندھیں گے, سنت وغیرہ لباس بھی پہنیں گے. یہ یونیفارم ہوتے ہیں یار, لیکن یہ اسکول کالج میں عرف نہیں ہے, یونیفارم نہیں ہوتے. اسکولوں میں طلباء کے ہوتے ہیں, ٹیچرز کے نہیں ہوتے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں شہری رہنمائی لے کر آگے بڑھا جائے کہ گنجائش ہو تو میرا پہلا ووٹ ہے کہ ان کو سب کو امام بندواؤ. یہ آپ کی بھلائی کے لیے, آپ کی رسوائی کے لیے نہیں ہے. کسی کو سنت کی طرف راغب کرنا ہے, اس کو سنت پر مجبور کر دینا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, یہ اس کی بھلائی ہے. سب سمجھتے ہوں گے کہ واقعی اس میں حرج کیا, نقصان ہمارا ہی ہے, ہم نہیں پہنیں گے تو نفع میں نقصان ہے. گناہ نہیں ہے نہیں پہنتا تو, لیکن ظاہر نفع میں تو نقصان ہے نا. ایک سوال ہمارے پاس یوٹیوب چینل کے ذریعے آیا ہے کہ بعض طلبہ حفظ و ناظرہ مکمل کرنے کے بعد مدرسے سے تعلق ختم کر لیتے ہیں. انہیں دینی ماحول سے وابستہ رکھنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں؟ اور امیر سنت آپ نے شروع میں جو دعا فرمائی کہ بہت ہی پرانے اسلامی بھائی ہیں, تو کچھ میسیجز ہمیں اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی آئے ہیں کہ مدارس المدینہ کا جب سے آغاز ہوا ہے تو کئی ایسی اسلامی بہنیں جو شروع سے ہی مدارس المدینہ میں بھی خدمات دیتی آ رہی ہیں اور انہوں نے بھی کئی سال گزار لیے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک اللہ سب کی خدمات قبول فرمائے. اب جو سامنے ہوتے ہیں نا تو ان کو طلباء جیسے اساتذہ کرام اس وقت سامنے, تو توجہ ان کی طرف زیادہ جاتی ہے. وہ ایک محاورہ لکھا ہے لغت کی کتاب میں, از دیدہ دور از دل دور. یہ آنکھوں سے دور ہوتا ہے, دل سے بھی دور ہو جاتا ہے, تو توجہ نہیں رہتی بہرحال. تو یہ جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی ہیں, جو مدنی پھول دیا ان کے لیے بھی ہیں. ہاں امامہ ان کے لیے نہیں ہے, لیکن ہے امامہ ان کے لیے یوں ہے, اپنے بچوں کو بندھوائیں, بچوں کا ابو ہیں تو ان کو بندھوائیں, ترغیب کے ساتھ, لڑائی سے نہیں. سنت و برا لباس پہنے, دراز خراش خراش تراش. بہار شریعت میں لکھا کہ آدھی پنڈلی تک کرتا لمبا ہو, سنت ہے تو اس کو اپنائیں. ایک بالش چوڑی آستین ہو. کرتا ویسے ڈھیلا ڈھالا اچھا رہتا ہے, گرمیوں میں تو خاص کر اچھا رہتا ہے. چست ہوتا ہے تو کھجلی ہوتی ہے, ہوا نہیں جاتی اندر, پسینے نکلتے ہیں. تو یہ, لیکن اب کیا کر سکتا ہوں, عرض ہی کر سکتا ہوں. تو لباس ایسا پہنے کہ مطلب سنت کے آئینہ دار بنیں گے آپ, سنت کی چلتی پھرتی تصویر بنیں گے. لوگ آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں کہ دور بھاگیں گے. یہ شیطان بولتا ہے کہ ماڈرن لوگ دور بھاگیں گے. اگر ماڈرن لوگ دور بھاگتے ہوتے, اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے, ماڈرن لوگ دور بھاگتے ہوتے تو آپ میں سے کوئی مولانا بن کے پیدا نہیں ہوا تھا. کوئی گلیوں میں کھیلتا تھا, کوئی کرکٹر تھا, کوئی ماڈرن تھا, کوئی کچھ تھا. آج بیٹھے ہی ہوئے نا, اگر ماڈرن لوگ بھاگتے ہوتے تو مولانا سے. تو یہ اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو کل ماڈرن تھے بھی تو آج مولانا ہیں. کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے, آج خطیب العصر بنے ہوئے ہیں, امامتیں کر رہے ہیں, تہجدیں پڑھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اگر آپ اپنے آپ کو عملی طور پر داخل فرما دیں گے نا
इंशाअल्लाह बहुत सारी आपको ये भलाइयाँ मिलेंगी। माशाअल्लाह कई जगह तहज्जुद की जमातें हो रही हैं मस्जिदों में, आपको पता चलता होगा आपकी मस्जिद में भी हो सकता होती हो और आप खुद भी पढ़ाते हो, ऐसे भी होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सब मतलब दावत इस्लामी के माहौल में अमली तौर पर दूर हैं, बल्कि कई इसमें ऐसे बैठे होंगे मेरे मदनी बेटे जिनकी जिम्मेदारियाँ होंगी तंजीमी कामों की। अल्हम्दुलिल्लाह होनी भी चाहिए, नहीं है तो लेनी चाहिए, मिलती हो तो, वरना बहरहाल इनके साथ साथ मातहत रहकर दीन का काम करते रहना चाहिए। तो सब लोग दूर नहीं भागते, ये वहम है कि भागते हैं लोग दूर, ऐसा नहीं है। इमाम वालों को लोग रिस्पेक्ट देते हैं, मान देते हैं। कोई शूटेड बूटेड होगा, कोई मौलाना होगा, शूटेड बूटेड को कोई दुआ का नहीं बोलेगा, आपको दुआ का बोलेगा यार ये नेक आदमी है, अल्लाह पाक से ये ज़्यादा करीब है, आपको दुआ का बोलेगा। तो ये इनके दिल में रिस्पेक्ट नहीं है, खुद मॉडर्न है, आपको बोलेगा इसके दिल में रिस्पेक्ट है आपकी, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये वसवसे ना पालें कि मैं खूबसूरत टोपियाँ पहनूंगा और तंग लिबास पहनूंगा टुका टुका तो ये मतलब मेरा मान बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शैतान की तरफ से एक लॉलीपॉप है, तो निकाल दो यार। सुन्नत में अज़मत है। मैं तो अपना किस्सा बताता हूँ, जब शुरू का दौर था दावत इस्लामी का, मुझे मशवरा मिला था गया थोड़ा शेरवानी पहना करो, वट पड़ेगा। मैंने आज तक वो वट नहीं डाला कभी, वट पड़ेगा ना एक वक़ार सुन्नत तो मेरा अमल पर है। मैं मतलब शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह ने कभी भी अपने बयान में शेरवानी नहीं पहनी, मुझे ये मशवरा समझ में ही नहीं आया। उंगली देंगे तो ये कुछ और भी पहना देंगे, अपने को पहनना ही नहीं है। तो जो बोलते हैं फिर लहजा जो है ना, ये आदमी को करीब करता है। लहजा सच्ची बात है कि अगर अल्लाह पाक इखलास नसीब कर दे तो इसकी जो तजल्ली सामने वालों लोगों पर पड़ेगी ना, पत्थर दिन मोम हो जाएगा, अब चल पड़ेगा आपके साथ। खाली ज़ाहिरी लिबास और एक मतलब फ़न खिताबत जो है, इसकी वजह से लोग नहीं चल पड़ते। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसकी वजह से चल पड़े, अपना अमल हो, किरदार हो, तो उसका भी अच्छा खासा असर पड़ता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधी सवाल जो हुआ था उसका जवाब कि बाज़ तलबा हिफ्ज़ या नाज़रा मुकम्मल करने के बाद मदरसे से ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं, इन्हें दीनी माहौल से वाबस्ता रखने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाएँ? हाजी अमीन भी कुछ सवाल लाए थे शायद बीच में, यही सवाल था। अच्छा, तो इसमें मजलिस भी रोल कर सकती है, करती भी होगी, और असातिज़ा जो है ना वो भी अगर इस पर इनफरादी कोशिशें करते रहे ना, क्योंकि असातिज़ा ज़्यादा कर सकते हैं कि कारी साहब जो होते हैं, उस्ताद होते हैं, इनसे आम तौर पर ये मुतासिर रहेंगे जो पढ़कर निकलेंगे ना। तो ये अगर रब्ता रखें इनसे, गाए इज्तिमा की दावत दें, खुद भी इज्तिमा की अपने आप को भी दावत दें और दावत कबूल करें तो इनको भी इज्तिमा में लाएंगे, सुन्नत ओवर इज्तिमा में, तो खुद काफिलों के मुसाफिर बने, इनको भी शामिल करें। और इमामों को तो अपनी मस्जिद में काफिला के साथ रहना, घर पे ना जाना, 3 दिन मस्जिद में गुजारना, मुक्तदियों को तैयार करना, ये सब रियायतें तो दी हुई हैं। तो ये काफिला अपनी मस्जिद में होगा तो आप अपने शागिर्द को फ़ोन करेंगे, उसको सोती पैगाम देंगे, उसको वॉइस मैसेज करेंगे कि भाई मैं 3 दिन के लिए बैठ रहा हूँ, बड़े दिन से तुमको देखा नहीं है, बेटे आ जाओ। तो इस तरह प्यार देंगे, शफकत देंगे तो आपके शागिर्द आएंगे आपके पास। 3 दिन नहीं बैठेंगे तो यार 3 मिनट बैठ जाएं, आए तो सही, अपनी ज़ियारत तो करवाएं। तो इस तरह उम्मीद है कि अगर ये सब करेंगे ना तो एक भी शागिर्द नहीं भागेगा आपका। इनका भाग जाना, मॉडर्न बन जाना, ये कहीं आपकी कमज़ोरी तो नहीं है, इस पर गौर करें, ये क्यों भाग जाते हैं। आपने इतने महीने या इतने साल इनको अपनी सोहबत से मुशर्रफ किया, इनको कुरान करीम हिफ्ज़ करवाया, इतना इसको वक्त दिया है, ये कैसे भाग गया है। लेकिन आपने परवाह भी की कभी कि भागा तो इसको कभी तलब भी किया हो या इसके पास चले गए हों। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जा जाकर काम किया है, फजरों के लिए मैंने उठाया है, दावत इस्लामी से पहले शायद नमाजों के लिए लोगों को दावतें दी हैं, भाई नमाज का टाइम हो गया, चलो भाई जमात तैयार है, और एक पे इनफरादी कोशिशें की हैं।
ऐसे ही एकदम ये बादलों से बरसे नहीं है ये सारे। आहिस्ता आहिस्ता तो कोशिश, अगर अपने अंदर कुड़न दीन की तड़प पैदा करेंगे, एक एक पर ये सब अपने शागिर्दों की तादाद भी इनको पता रहती होगी, इनको चेहरे भी पता रहते होंगे, इनके घर भी पता होते होंगे, ये सब पता होता होगा। इतने इतने अरसे तक ये रहे हैं, ये भागें कैसे यार? ग्राहक भाग जाए किसी दुकान का, यार ये हमेशा अपने से सौदा लेता था, अब ये आना बंद कर दिया। क्यों आना बंद कर दिया है? तो क्या दुकानदार उसकी टो में नहीं पड़ता होगा कि गया कहाँ? तो ढूंढता होगा ना। तो ये आपके ग्राहक है यार, जो आपको जन्नत में ले जाएंगे। तो इनको ढूंढें, जितने भी गुमशुदा हैं, तलाशे गुमशुदा की मुहिम चलाएं, सबको ढूंढें, सबको लाएं और मेहरबानी करके खुद को भी लाएं, दावत इस्लामी के इज्तिमात वगैरह में उनको लाएं, ये बच जाएंगे। वरना बेचारे ये कहाँ कहाँ निकल जाएंगे, निकल भी जाते हैं, फिर बाद होगा तो अब बहुत कुछ हो जाता है खराबी में। तो इसलिए ये सबको ऐसा करना चाहिए, कारी साहबान को भी, जामियातुल मदीना के मुदर्रिसीन को भी, सबको ये करना चाहिए कि अपनी कमाई ये एक भी क्यों हमसे ये जुदा हो, सबको संभालो। ये मजलिस भी ऐसा कर सकती है कि शहर वाइज या जो भी इनकी तकसीम हो, कि ये जो भी पुराने हाफिज साहबान हैं सब बिछड़े नहीं होते, मतलब ढीले पड़ जाते हैं, दुनियादारी में पड़ जाते हैं, तो शादियां हो जाती हैं, तो मशगूलियत मसरूफियत बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। इन सबको ये हमारी मजलिस में ये एक सालाना या शशमाही या सहमाही कोई ऐसा इनका सिलसिला किया करें, मिलजुल के ये सब जमा होंगे, आएंगे, अट्रैक्शन दें इनको, अट्रैक्शन दें। अट्रैक्शन ये भी हो सकता है कि जिनके पास कोई से अहले शरबत तो मिल जाते हैं, गोश्त पाक की न्याज इनको खिलाई जाए, आला हज़रत का लंगर रज़विया खिलाया जाए, कुछ जमा किया जाए और फिर खिला पिला कर इनको नेकी की दावत दें। आप इंशाअल्लाह क्यों नहीं आएंगे? दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जो हैं इनकी भी आप मदद हासिल कर सकते हैं, इसमें ये आपको मदद करेंगे, बयानात होंगे, सब कुछ। तो ये अगर शशमाही नहीं तो सेमाही हो जाए ना, 3-3 महीनों में ये 92 डेज, 92 का अदद भी कितना प्यारा है, मोहम्मद का अदद जो है ये 92 92 डेज का एक तरकीब हो कि भाई वो दिन भी फिक्स हो, और इसमें अगर ये कोई मुमकिन हो आपके लिए, एक एक पर देखो इनफरादी कोशिश करनी पड़ेगी। खाली ऐलान कर दे और फिर मुतमईन हो जाए तो ये नहीं होता। एक एक पर मेहनत करके दावत इस्लामी के इज्तिमात अब भी कामयाब हो रहे हैं, भर भर के जिम्मेदारान ले आते हैं, बुला बुला कर तरकीबें बनाते हैं। खाली अब क्या इश्तिहार से जो बुलाते हैं तो जो हाल जलसों का और जितनी तादाद होती है सब समझते हैं, बेहतरीन मुकर्रिर होता है, उतनी तादाद नहीं होती जितनी तादाद दावत इस्लामी के इज्तिमात में आमतौर पे होती है। कि कोशिश, इनफरादी कोशिश तो ये करेंगे इंशाअल्लाह। देखो मजलिस क्या तय करती है, क्या फैसला करती है, करना चाहिए, सबको बचाएं। जामियातुल मदीना वालों को भी करना चाहिए कि बचाएं, हमारी कमाई है, हमारा सरमाया इन पर लगा हुआ है, हमारा वक्त लगा हुआ है, ये हमारी खून पसीने की कमाई है, ये कोई क्यों खा जाए यार। इसमें जो हमारे इसमें जामियातुल मदीना के तलबाए कराम भी हैं और मदरसतुल मदीना में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं जो पढ़ के चलेगा। अब तो पता नहीं कितने बच्चों के उनके बच्चे होंगे, मिलते रहते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सिलसिला किसी सतह पर शुरू किया जाए और अराकीन शूरा भी अगर वक्त देना कि भाई अराकीन शूरा आएंगे या इतने कोई अहम बड़े ज़िम्मेदारान हैं वो आएंगे, वो नेकी की दावत देंगे, और फिर जो मेरे उसने फरमाया ऐसा कुछ हो तो कोई भी टाउन सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर, इसी तरह किसी सतह पर ऐसा रखना जाए तो ये पाकिस्तान मुशावरत इसका कोई जदवल मुशावरत से बना ले और इसमें मुबल्लिगीन वगैरह की भी तरकीब हो और जो मेरे उसने फरमाया कि वो फिर खिलाना पिलाना भी हो जाए और नेकी की दावत का ऐसा खूबसूरत सिलसिला हो जाए। और फिर वहीं पर इनको काफ़िलों की दावत देना और उनको वाबस्ता करना, खाली बिन नेकी की दावत पे इसी तरह हो कि जिस तरह हम ये करते हैं जो अपने मोहब्बत भरा मजलिस के तहत जो हम इज्तिमात करते हैं कि माशाल्लाह वो पुराने इस्लाम भाई जमा हो जाते हैं और बड़ा अच्छा माहौल बनता है जहाँ बनता है। तो ये सब करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो काफ़ी फ़वाइद हासिल होंगे इंशाअल्लाह। ये अराकीन शूरा क्यों नहीं मना करेंगे? ये करने वाले बने सब यार। मेरा तो दिल चाहता है मैं भी शरीक हूँ, लेकिन मैं बोलने से डरता हूँ कि यार मैं
تو ظاہر ادھر ادھر جا نہیں سکتا کہیں، مجبوری ہے میری، تو سب کریں گے انشاءاللہ. آپ کرنے والے بنے سارے قاری صاحبان کہ ہمارا ایک بھی مطلب جو ہے شاگرد وہ ادھر ادھر نہ ہو، سب کو ہم اپنے ماحول میں لائیں گے. سب کے ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، اعمال کی حفاظت یہ کرنی ہے ہم کو انشاءاللہ الکریم. اب مجلس کیا فیصلہ، مین تو مجلس ہے. میں نے ویسے ہی ایک بات نکلی کہ کیسے، تو یہ ذہن میں، یہ پہلے سے کوئی نیت نہیں تھی میری کیسا بولوں گا میں، ایک دم ذہن میں آیا کہ یہ شاید صورت ہو. اس سے بہتر صورت مجلس کر سکتی ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. ماشاءاللہ، جیسا کہ امیر علیہ سنت نے ابھی ارشاد فرمایا، ہر سال ماہ رجب میں پاکستان سطح پر یعنی ٹاؤن سطح پر الحمدللہ سابقہ حفاظ کو جمع کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے نگران پاکستان مشاورت کا بیان ہوتا ہے باقاعدہ. فیصل آباد میں جو سابقہ حفاظ ہیں وہ فزیکلی ان کے پاس شرکت کرتے ہیں، اور باقی مدنی چینل کے ذریعے نگران پاکستان مشاورت کا بیان سنتے ہیں سابقہ حفاظ. اور باقاعدہ ہمارا پورے پاکستان میں ان سے کنیکٹیویٹی، ان سے روابط کا سلسلہ ہے الحمدللہ. لیکن آج آپ نے ارشاد فرمایا تو اب مزید ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ناظمین بھی، ہمارے مدرسین اور کسی بھی سطح کے جو ذمہ داران ہیں اپنے اس ایسٹ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ان کی آخرت کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، انہیں ہفتہ وار اجتماع میں لانے کے لیے، انہیں قافلوں کا مسافر بنانے کے لیے، 12 دینی کاموں میں انہیں شریک کرانے کے لیے انشاءاللہ الکریم ہم بھرپور کوشش کریں گے. وہ رجب شریف میں جو ہوتا ہے نا حافظوں کا، وہ تو یہ قرآن شریف سنائیں، پکا کریں، وہ اچھا ہے کہ مصلی سنائیں، بہت اچھا ہے. وہ اس بار بھی ہم نے مدنی مذاکرے کی صورت میں بھی کیا تھا. یہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ اس کو تو باقی رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو تنظیمی طور پر ان کو مطلب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کرنے کے لیے جو زور لگانا ہے نا، تو وہ شاید 3 مہینے مناسب ہے کہ ان کو مطلب مختلف مبلغین بیانات کریں. میں نے کہا ان کو لنگر کھلائیں، تو دور دور سے آتے ہیں، تو لنگر مطلب کھلانے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے. مخیر اسلامی میں مل جاتے ہیں، کھانا کھلانے میں کوالٹی ہوتی ہے بعضوں کی. آپ بولو مسجد بنانا ہے تو نہیں دیں گے چندہ، مدرسہ بنانا ہے تو نہیں، لنگر کھلانا ہے آ جائیں گے، غوث پاک کے نیاز کھلانی ہے تو آ جائیں گے، دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. اس طرح ترکیبیں بن سکتی ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی کے چندے سے تو یہ کھلا پلا تو نہیں سکتے ہم، تو اس کی ترکیب بن جاتی ہے. جہاں نہ ہو سکے نو پرابلم، پانی پلا دیں. 92 ڈیز پر کریں قاری صاحب، مجلس سے مشورہ کر لیں آپ. آج شاید بھی یہیں موجود ہے. اور یہی اسلامی بہنیں جو ہیں یہ بھی سوچ رہی ہوں گی ہمارا کیا، تو آپ بھی کریں نا، آپ بھی مجلس کی ترکیب بنا کر 6 ماہی یعنی 92 ڈیز کا، 92 دن کا آپ بھی کریں. یہ طالبات اس سے زیادہ آگے پیچھے ہو جاتی ہوں گی. جتنا ماحول طلباء کرام کو مل سکتا ہے، بڑے بڑے اجتماعات وغیرہ وغیرہ جو اٹریکشن، تو ان کو بیچاریوں کو ایسا نہیں ملتا اس طرح کا انداز. تو یہ بھی اگر کوشش کریں گی، اس میں اسلامی بہنوں کی جو مجالس ہیں، مجلس مشاورت ہیں، یہ سب کوشش کریں گی، تو یہ بھی جامعۃ المدینہ کی طالبات بھی مدنیہ بنی، حافظہ بنی نہیں، اس طرح حافظ بنا نہیں بنا، ایک تعداد ہے جو ناظرہ پڑھ کر بھی تو چلے جاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، یا ادھورا چھوڑ کے جانے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے. تو جو ایک دن بھی آ گیا، ممبر ہو گیا ہمارا، اب اس کو جانے نہیں دینا ہے، اب کسی طرح اس کو سنبھالنا ہے. یہ جذبہ مل جائے نا کہ آ گیا ہے اپنے پاس، اب جائے کیوں، کہیں نہ کہیں اس کو فٹ کر دیا جائے. انشاءاللہ الکریم آپ کے فرامین کے مطابق باقاعدہ 12 دینی کاموں میں ان کی شمولیت بھی کرائیں گے، اور مجالس کا ایک سسٹم بنا کر انشاءاللہ الکریم 92 دن کے اندر اندر ان کے اجتماعات، اور آپ نے جو ارشاد فرمایا مختلف اراکین شورا اور سلیکٹیو مبلغین کے بیانات انشاءاللہ الکریم ان کے اجتماعات میں کرنے کا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. تو پہلی تاریخ آغاز کی، اس کے لیے 92 دن کا انتظار نہیں کرنا ہے، 40 سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں، تو یہ تو آج ہی طے ہو جائے، آپس میں آپ طے کر لیں. ہاں لیکن یہ ایک نہیں ہے نا، ٹاؤن پہ یہ بولتے ہیں نا،
یا یہ مجلس و سٹی مشورہ سطح کر پر، کے حاجی نہیں شاہد چھوٹے شہر ہوتے ہیں کہ بڑے شہر ہوتے ہیں، تاریخ نہیں ہو سکتی تھے. جی سیدی انشاءاللہ الکریم ہم مشورہ کر کے اس کی ترکیب کر لیتے ہاں صحیح ہے. ہیں نہیں انشاءاللہ. میں ذہن میں آ گیا کہ ہم کو یہ اس طرح کا تھوڑی کرنا ہے، ایک انشاءاللہ سینکڑوں ہوں گے نا اجتماع تو. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ محرم میں اس کا اہتمام کریں. لاسٹ ایئر بھی ہم نے کوشش کی تھی. ہماری مجلس کے تحت الحمدللہ 40,000 سے زائد عاشقان رسول نے محرم کے موقع پر یعنی عاشورہ کے موقع پر قافلوں میں سفر کیا تھا. 40,000 سے زائد تعداد تھی. سبحان اللہ. تو ہم اس تعداد سے ذاتی طور پر تو مطمئن نہیں ہیں. انشاءاللہ الکریم ہم اس تعداد کو لاکھوں میں لے جانے کا عزم رکھتے ہیں. باقی نگران پاکستان مشاورت سے مشورہ کر کے ہم کو ڈیٹ طے کر کے انشاءاللہ الکریم اس کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ. محرم کے دنوں میں شاید یہ ہمارے یہ قاری سے امام ہوتے ہیں، تو ان کی مسجدوں میں کچھ نہ کچھ بیانات ہی ہوتے ہوں گے، تو یہ بھی شریک ہو نا، قاری صاحبان بھی. تو یہ میرے یوں ذہن میں آیا تو ذوالحج کے آخری دنوں میں اگر یہ پہلے اجتماع جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ عاشورے کے قافلے میں سے بھی بہت زیادہ سفر کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سمجھو غل پڑا ہوا ہے عاشورے کا قافلہ. تو اس میں ہم کو بہت جلدی شاید مل جائیں گے سفر کرنے والے، تو یوں یہ چل پڑیں گے اور پھر انشاءاللہ ٹرینڈ بن جائے گا ایک. انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے گناہ معاف فرما. مولا کریم اپنے بخشائے محبوب کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش کر دے. الہ العالمین ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل دے. الہ العالمین ہمیں با اخلاق با کردار نرم خو مسلمان بنا. یا اللہ ایمان پر استقامت دے. جھاڑ جھپٹ دوسروں کو جھاڑنے لتاڑنے
سے بچا یا اللہ پاک، کسی کا ہم سے دل نہ دکھے، تکلیف نہ پہنچے، ہمیں راحتیں پہنچانے والا بنا۔ یا اللہ پاک، نزاع کی سختیوں میں محبوب کے جلووں سے محبوب کے جلوے نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب تشریف لائیں، کلمہ پڑھائیں، اپنے قدموں میں سلائیں، کاش۔ یا اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت ہو جائے۔ یا اللہ پاک، بیماریاں دور ہوں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں۔ جو غم زدہ ہیں انہیں خوشیاں ملیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے مل جائیں، مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو، مہنگائی کا دور ختم ہو، سستائی ہو جائے، ہمیں بھی توکل کی دولت مل جائے، قناعت پسندی نصیب ہو، کفایت شیاری بھی عطا کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا خطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر تم حاکم زبان ہو سلطان دو جگہ ہو تم حاکم زبان ہو سلطان دو جگہ ہو اے سرور معظم لاکھوں سلام تم پر محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے لائق جہنم لاکھوں سلام تم پر محبوب رب اکرم لاکھوں سلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیة ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار
عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ مقبول خاص و عام گئے دنیا میں 400 مقبول خاص و عام گئے دنیا میں 400 فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ